بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کو اپنے چینل برائٹ ریپ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا پیپر ہم ڈسکس کریں گے یونیورسٹی آف دا پنجاب یونیورسٹی کے پیپر ہے، سیمسٹر فرسٹ ہے، اور یہ پیپر جو ہے وہ پاسٹ پیپر ہے، 2018 کا ہے، بی ایس فورتھ سیمسٹر کا ہے، ایک ہے اور تفصیل کا پیپر ہے آپ کا۔ تو اس پیپر میں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لانگ کوشچن کس طرح اٹیمپٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کوشچن جو ہوتا ہے یہ بھی آپ کا 20 نمبر پر مبنی ہوتا ہے، 3 کوشچن آپ نے کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو بتاؤں گی یہ خلا والا اس لیے بتاؤں گی کہ آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ اسٹوڈنٹ نے جو ہے خلا کے اوپر جو ہے نا ایک لیکچر کیا جائے تاکہ خلا کے لفظی معنی کیا اور اس کے احکامات پر تفصیلی مضمون لکھے یعنی وضاحت کرے۔ تو آج کا لیکچر ترتیب سے جو ہے میری کوشش ہوگی تاکہ اس کو اٹیمپٹ کیا جائے، جن اسٹوڈنٹ کی لوریاں آ رہی ہے تو ان کی ہر مشکل کو آسان کیا جائے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ویڈیو میں کمنٹس کر سکتے ہیں آپ کو کون سا پورشن پیپر کا مشکل لگتا ہے، اگر ترجمے کا مشکل لگتا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس پر ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ آپ لوگوں کی رائے اگر اپنی رائے دیتے ہیں تو اس پر جو ہے نا بہترین جو ہے نا آپ کی مدد کی جا سکتی ہے، بہترین لیکچر جو ہے وہ کریٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے ایک کوشچن جو آپ کے پیپر میں جو بھی کوشچن آئے آپ نے اس کو اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر کم پارٹ آنے کی یا کم نمبر آنے کی اسٹوڈنٹ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ پیپر اٹیمپٹ سے نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو بتاؤں گی ایک ہی کوشچن کے میں آپ کو طریقے بتاؤں گی، اسی کے ہی سیم پیٹرن آپ استعمال کرتے ہوئے پورے جو ہے سارے پیپر آپ لوگوں نے بہترین طریقے سے اٹیمپٹ کرنے ہیں۔ چینل کو آپ لائک اور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ جو کمنٹس کرتے ہیں اس پر جو لیکچر ڈیلیور کیا جاتا ہے آپ کو بر وقت وہ لیکچر مل سکے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کے ٹاپک ہے، آج کا عنوان ہے ہمارا خلا سے کیا مراد ہے اور اس کے احکامات پر تفصیلی مضمون لکھیں۔ یہاں پر آپ نے پہلے سوال پر غور کرنا ہے، یہاں پر کیا لکھا ہوا خلا سے کیا مراد ہے، اس کے احکامات پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کے اسٹوڈنٹ کی کیا مسٹیک ہوتی ہے، کیا غلطی ہوتی ہے، پیپر اٹیمپٹ آپ کس طرح کرتے ہیں۔ جو بہت کم اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جنہیں پیپر اٹیمپٹ کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہے، بس آپ ڈائریکٹ لکھ لیتے ہیں خلا سے کیا مراد ہے اور اس کے احکامات لکھ لیتے ہیں، تو یہ طریقہ آپ لوگوں کا غلط ہے۔ جو بھی کوشچن ہو، جو مین کوشچن ہوتا ہے، جس طرح آپ کا یہ ہے خلا، تو آپ نے اس کے سب سے پہلے لفظی معنی ڈیفائن کرنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے اس کے فقہی یعنی اصطلاحی مفہوم آپ نے اس کو بتانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعریف یعنی خلا کے لفظی معنی کیا ہے۔ خلا زبان کا لفظ ہے، تو خلا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے جو ہے لفظی معنی کیا ہے، اتارنا یا خود کو آزاد کرنے کے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہاں پر ہیڈنگ دینی ہے فقہی اصطلاح یا شرعی اصطلاح، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا مراد ہے، یا آپ نے مین ہیڈنگ دینی ہے، یہاں پر مین ہیڈنگ دینے کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ فقہی اصطلاح میں خلا سے کیا مراد ہے۔ فقہی اصطلاح میں خلا کیا ہے، خلا ایک ایسا معاہدہ ہے جس میں بیوی اپنے مہر یا کوئی اور مالی جو اس کو نکاح کرتے وقت اس کے شوہر کی طرف سے جو اس کو مالی معاوضہ دیا جاتا ہے وہ کیا کرتی ہے، وہ جب شوہر سے وہ خلا لیتی ہے یعنی طلاق حاصل کرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ چیز اس کو کیا کرے گی، واپس کرے گی۔ یہ نکاح کے ختم ہونے کا ایک ایسا طریقہ ہے جس میں بیوی کی رضامندی اور معاہدے پر شوہر اسے طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا مین بات اس کو بتانے کی کیا تھی، بات یاد رکھنی ہے، خلا کے زبان کا لفظ ہے تو عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے لفظی معنی کیا ہے، اتارنے کے ہیں یا خود کو آزاد کرنے کے ہیں۔ اب خلا کیا ہوتا ہے، خلا ایک ایسا معاہدہ ہوتا ہے جس میں بیوی شوہر سے طلاق لیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو طلاق لینے سے پہلے ان کے آپس میں معاہدہ ہوتا ہے، وہ معاہدہ کیا ہوتا ہے، جو اس شوہر نے اپنی بیوی کو جو ہے
مہر دیا ہوتا ہے، حق مہر دیا ہوتا ہے، مالی جو معاوضہ اسے دیا ہوتا ہے وہ اسے واپس کرے گی۔ اس کے واپس کرنے کے بدلے میں شوہر پھر اسے کیا کرتا ہے؟ طلاق دے گا۔ خلا کے احکام، بیوی کا مطالبہ۔ خلا اس وقت ہوتا ہے جب بیوی شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں کسی وجہ سے خوش نہ ہو اور اس کی زندگی تنگ ہو جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے بیزار ہو جائے یعنی تنگ آ جائے اور وہ ازواجی زندگی کو برقرار نہ رکھ سکے تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ اب خلا کے احکامات کیا ہے؟ یعنی خلا بیوی اپنے شوہر سے خلا کس صورت میں لے سکتی ہے، کس وجہ سے لے سکتی ہے؟ تو وہ صرف ایک ہی صورت ہے کہ بیوی جو ہے بہت زیادہ گزارا کرنے کے باوجود ان کا ایک دوسرے سے تعلق بہتر نہیں ہو رہا، تعلق مزید سے مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اجازت دیا، قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے۔ پھر کیا ہے؟ ایسی صورت میں بیوی جو ہے نا وہ اپنے شوہر سے جو ہے خلا لے سکتی ہے، اس کی اللہ تعالیٰ بیوی کو اجازت دی ہوئی ہے۔ شوہر کی رضامندی۔ خلا کی کارروائی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب شوہر بیوی کے مطالبے پر خلا دینے پر آمادہ ہو جائے، جیسے میں نے آپ کو پہلے احکامات میں بتایا ہے۔ پہلے احکامات کیا ہے؟ بیوی کا مطالبہ، یعنی اگر بیوی جو ہے وہ خلا لے رہی ہے اور شوہر جو ہے اس کے خلا دینے پر آمادہ ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت پر جو ہے خلا کے احکامات جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ بعض فقہا کے نزدیک شوہر کی رضامندی ضروری ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک یہ عدالت یا قاضی بھی خلا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مختلف فقہا کی رائے ہیں۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ شوہر کی رضامندی ضروری ہے، اس کے بغیر خلا نہیں ہو سکتی، اور بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر عدالت یا قاضی فیصلہ دے دے، فیصلہ سنا دے تو خلا ہو جاتی ہے، اور اگر شوہر ناحق خلے سے انکار کرے، یعنی شوہر جو ہے وہ حق پہ نہیں ہے اور بیوی حق پر ہے، تو اس سے بھی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے، یعنی خلا واقع ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں پر ایک بات کا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ جن فقہا نے کہا ہے کہ عدالت یا قاضی اگر فیصلہ دے تو طلاق یعنی خلا واقع ہو جاتی ہے، مگر انہوں نے بیچ میں ایک شرط رکھی ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ اگر شوہر ناحق خلا سے انکار کرے تو پھر جو ہے نا اس صورت میں، تو یہ صورت بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، پھر آپ نے اس کی جو ہے نا اس کے مطابق آپ نے پھر اس کی وضاحت۔ معاہدہ یا مہر کی واپسی۔ خلا کے معاہدے میں بیوی کو شوہر کو وہ مہر واپس کرنا ہوتا ہے جو اسے نکاح کے وقت دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ خلا تب عورت کے لیے جائز ہوتی ہے، تب مانی جاتی ہے جب جو اس کو نکاح کے حق مہر میں، یعنی نکاح کرتے وقت اس کو جو مہر دیا گیا ہے، لکھا گیا ہے، وہ اس کو واپس کرے گی تو تب خلا واقع ہوتی ہے۔ تو اس میں وہی والی بات ریپیٹ ہو رہی ہے، دوبارہ وہی والی بات کہی جا رہی ہے کہ خلا کے معاہدے میں بیوی کو شوہر کو وہ مال واپس کرنا ہوتا ہے جو اسے نکاح کے وقت دیا جاتا ہے۔ اگر شوہر مہر کی واپسی سے دستبردار ہو جائے، یعنی اگر شوہر کہتا ہے کہ میں نے یہ جو مہر ہے وہ واپس نہیں لینا ہے تو پھر یہ جائز ہے۔ اگر شوہر اپنی رضامندی سے اسے حق مہر لینے سے انکار کر دے تو تب جائز ہے۔ اور کچھ فقہا کے نزدیک بیوی کو کچھ اور مالی معاوضہ بھی دینا اس کے لیے جائز ہے، جو کہ دونوں کے درمیان اتفاق سے طے ہوتا ہے۔ عدت۔ خلا کے بعد بیوی کو عدت گزارنی ہوتی ہے جو طلاق کے بعد گزارنے والی عدت کے برابر ہوتی ہے، یعنی 3 حیض تک، یا اگر حمل وضع ہو جائے اس تک عدت گزارنی لازمی ہوتی ہے جس عورت کو خلا ہو جائے۔ خلا کے بعد رجوع کا حق۔ خلا کے بعد شوہر کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہوتا۔ خلا کو طلاق بین یعنی ایسی طلاق کہتے ہیں جس کے بعد رجوع کا اختیار نہ ہو۔
اگر دوبارہ نکاح کرنا ہو تو نیا نکاح ہوگا اور نیا مہر دینا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں خلا کو ڈیفائن کرنا ہے، یعنی پوٹیشن ایڈ کرنی ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی قرآن پاک کی آیات مبارکہ یا حدیث آپ کو پتہ ہے تو آپ وہ بیچ میں شامل کر سکتے ہیں، تو اس طرح آپ کا کوسچن لانگ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوسچن جو ہے وہ 20 نمبر کا ہوتا ہے، تو ایک کوسچن جو ہے نا آپ نے اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کرنا ہے۔ میں سمپل آپ کو صرف ایک آیات کا حوالہ اس پہ بتاؤں گی حدیث کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے، خلا یعنی قرآن پاک کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ آپ نے بیچ پہ اور خود بھی ڈیفائن کرنے ہیں جو ان سے آپ کے سلیبس میں یا بکس میں موجود ہے، تو آپ نے کم از کم 2 یا 3 حوالہ قرآن پاک کی روشنی میں اور حدیث کی روشنی میں ڈیفائنڈ لازمی کرنا ہے۔ قرآن پاک میں خلا کی بنیاد۔ خلا کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیات نمبر 229 میں اس طرح آیا ہے: اگر تم ڈرو کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہ رہیں گے تو عورت کی طرف سے کچھ فدیہ دینے میں ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں بھی واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی کو لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کی حدود پر قائم نہیں رہ سکتے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو جو ہے نا وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر تنگی نہیں ہے یا کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ کچھ فدیہ دے کر شوہر سے خلا لے سکتی ہے۔ حدیث میں خلا۔ حضرت ثابت بن قیس کی بیوی حضرت جمیلہ بنت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شوہر کے ساتھ ناچاکی کی شکایت کی اور خلا کا مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شوہر سے فرمایا کہ وہ اس کا مہر واپس لے لے اور اس کو خلا دے دے۔ خلا کے مقاصد کیا ہیں؟ خلا کا بنیادی مقصد ازواجی زندگی میں تنگی اور ناخوشگوار حالات کو ختم کرنا ہے۔ جب بیوی کو شوہر کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے اور ازواجی تعلقات برقرار رکھنا ناممکن ہو جائے تو اسلام نے اسے خلا کے ذریعے اپنی جان چھڑانے کا حق دیا ہے۔ آگے اب آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ نے اس میں یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ فقہی مذاہب میں خلا کے بارے میں شافعی اور مالکی اور حنابلہ نے کیا کہا ہے، تو آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اپنے جو ہے نا کوسچن میں، اس کو شامل کر سکتے، نہیں تو آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ اب اس خلا کا جو یہ سارا ہو گیا خلا، تو خلا کا نتائج کیا آتا ہے، یعنی نتیجہ کیا آتا ہے؟ تو خلا ایک ایسا حق ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے تاکہ وہ ازواجی زندگی کی مشکلات اور ناچاکیوں سے نجات حاصل کر سکے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد مرد اور عورت دونوں کی زندگیوں میں سکون کو وہ کیا کرے، اب اس میں آپ نے یہ بھی ہیڈنگ دے سکتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا ہے، یا پھر آپ لکھ سکتے ہیں کہ اس کے خلا کے جو ہے اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، تو اس سے آپ معاشرے میں ہیڈنگ دے کے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اس میں آپ نے یہ ڈیفائن کرنا ہے کہ خلا کیا ہے۔ خلا ایسا حق ہے جو اسلام نے عورت کو دیا ہے اور اس سے جو ہے نا وہ معاشرے میں جو ہے تنگی نہیں برپا ہوتی بلکہ تعلقات بہتر سے بہتر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس میں آپ جو ہے نا کوئی حدیث ڈیفائن کر سکتے ہیں یا قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ اس میں آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کا جو ہے نا ایک مکمل کوسچن ہو گیا، اور میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو پیپر اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے۔ اگر اسی طرح انفارمیشن ویڈیو آپ لوگ چاہتے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور اگر آپ لوگوں نے آن لائن کلاسز جوائن کرنی ہے تو آپ میرے چینل اباؤٹ میں بھی میرا کانٹیکٹ نمبر موجود ہے اور میں ڈسکرپشن میں بھی اپنا کانٹیکٹ نمبر دے دوں گی، آپ اس کے ذریعے مجھ سے رابطہ فرما سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آخرت کے امتحان کے ساتھ دنیا کے امتحان میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ زندگی رہی تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔